جناب مریم نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس نے دیے ہیں، میرے رب نے دیے ہیں، اور میرا رب جب دینے پر آئے وہ موسم بھی نہیں دیکھتا، وہ مقدار بھی نہیں دیکھتا ہے۔ جب اس نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہو، جب اس کی رحمت جوش میں آ جائے، وہ آپ کا دامن بھی نہیں دیکھے گا، آپ کی پکار بھی نہیں دیکھے گا، موسم بھی نہیں دیکھے گا، یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ آپ کیا مانگ رہے ہو۔ جب وہ دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ اچھا، حیران تو اس لیے نہیں ہوئے کہ کیونکہ پیغمبر تھے تو ان کے لیے ایسی چیزیں حیرانگی کا باعث نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یار جب بغیر موسم کے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ پھل عطا کر سکتا ہے تو ان کے دل کے اندر ایک پرانی تمنا تھی، ایک پرانی تمنا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سے 120 سال کے درمیان، 120 سال عمر ہو گئی، تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، اور نبی سے بڑا عالم اپنے زمانے کا کون ہوتا ہے، اور بیت المقدس کے آپ مفتی اعظم تھے، لیکن آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے آپ کو اس میں کوئی قابل شخص نظر نہیں آیا، تو آپ کو لگا کہ میرے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کون کرے گا، ان کو اللہ کا رستہ کون بتائے گا۔ تو آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، میں اس کی تربیت کرتا، اور پھر وہ میرے بعد میرے قوم کی قیادت کرتا، ان کی رہنمائی کرتا، ان کی تربیت کرتا۔ اور وہ علوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں منتقل ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، بنی اسرائیل کے اندر، تو وہ تمام کے تمام علوم کی حفاظت بھی ہو جاتی اور نشر و اشاعت بھی ہو جاتی۔